کہ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے مشکل رات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، سے عرض کرنے لگا، یا علی، قبر کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ حضرت علی نے جب اس شخص کی بات سنی تو فرمایا، میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے مشکل رات ہے۔ جب انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کے روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج تو اتنا عاجز کیوں ہے؟ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، تیری مال و دولت کہاں گئی جو تو نے جمع کیا تھا؟ ساری زندگی تو نے صرف پیسے کے پیچھے بھاگا تھا اور دولت اکٹھا کی تھی، آج چل دولت بھی ساتھ لے چل، آج تجھے دولت نہیں اکیلے جانا پڑے گا۔ اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، آج تو اتنے لمبے سفر کے لیے نکل گیا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج تک کبھی طے نہیں کیا، اور آج تو ایسے تنگ گھر میں داخل ہونے والا ہے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں۔ اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے، کل تک تو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج تو زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ مردہ فرشتوں کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے اور چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے، اپنے رشتے دار، اپنے عزیزوں کو کہنے لگتا ہے، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن افسوس کوئی بھی اس کی آواز سنتا نہیں ہے۔ اور جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور سب چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ آ کر کہتا ہے، تیرے سارے قریبی رشتے دار، ناتے دار، گھر والے سب تجھے چھوڑ کر چلے گئے، اگر وہ رک بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، آج یا تو تجھے جہنم کی دردناک عذاب ملے گا یا جنت کی خوشخبری ملے گی۔ مردہ فرشتوں کی بات سن کر بہت رونے لگتا ہے اور اپنے آس پاس کی قبروں میں دیکھنے لگتا ہے، وہاں دردناک عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی قبر پر کیڑے پڑے ہوتے ہیں، کسی کی قبر آگ سے جل رہی ہوتی ہے تو مردہ گھبرا جاتا ہے۔ اتنے میں 2 منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں فرشتے منکر نکیر بہت زیادہ دہشت ناک ہوتے ہیں۔ مردہ ان دونوں کو اچانک دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، ان کی شکلیں روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہیں، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز ایسی گونجتی ہے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ پہلا سوال ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت علی آگے فرماتے ہیں، اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور اگر کافر ہوتا ہے تو گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو۔ اگر کافر ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ منکر نکیر تیسرا سوال یہ کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ذاذ الرسول، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور کیا جانتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ منکر نکیر نیک مومن کی بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، سو جا جیسے نیا دولہا سوتا ہے۔ اور اگر بندہ کافر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں، آج تجھ پر دردناک عذاب ہوگا، تو نے تینوں سوالوں کے کوئی بھی صحیح جواب نہیں دیے، آج تجھ پر ایسا دردناک عذاب ہوگا جس کو تو مذاق سمجھتا رہتا تھا، آج تیرا اعمال اللہ کی بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ اور جیسے ہی منکر نکیر قبر کے باہر داخل ہوتے ہیں، قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور جہنمی قبر میں
ऐसे दब जाता है उसकी हड्डियां चूर चूर होने लगती हैं। कब्र में जहन्नम की रोशनी और गर्मी दिखाई जाती है तो मुर्दा चीख चीख के रोने लगता है, या अल्लाह कयामत ना आए यहीं रहने दे। और जहन्नमी शख्स की कब्र में दर्दनाक अजाब होना शुरू हो जाता है और जन्नती शख्स की कब्र में रोशनी फैल जाती है। चारों तरफ कब्र ठंडी हो जाती है, इंसान सुकून से सोता है। वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर रोने लगा। हजरत अली ने अर्ज की, ऐ शख्स याद रखना, जिंदगी एक नींद है और मौत हकीकत है। बेशक अल्लाह हम सबको कब्र के दर्दनाक अजाब से महफूज रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।